مثلا جب پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سے، مردوں کا لفظ نہیں بولا، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. تو پھر انہوں نے کہا نہیں یا رسول، نہیں سوری، آپ نے فرمایا عائشہ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھا. تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ کا باپ. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلو آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. دیکھیے قاری خلیل الرحمان صاحب نے جو پیش کیا وہ صحیحین کی روایت ہے، یعنی صحیحین میں سے ہے. لیکن یہ شخص ابھی دیکھیے اس کا جو شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا، جو آ کے کیا بول رہا تھا، تم لوگ بخاری مسلم سے بھاگتے، بخاری مسلم سے بھاگتے ہو. یہ اہل حدیث عالم ہے جنہوں نے صحیحین میں سے صحیح روایت پیش کی ہے. اور یہ شخص علی مرزا صحیحین کو چھوڑ کے کہا جا رہا ہے المستدرک للحاکم کی طرف. تو یہ ڈائلاگ بولتے ہیں، یعنی بخاری مسلم کا نام لیتے ہیں، بخاری مسلم پر ایمان نہیں ہے، بخاری مسلم کا نام لے کے بخاری مسلم کی حدیثوں کی تحریف کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی واضح حدیث پیش کی گئی اہل حدیث عالم کی طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ خواتین میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل اما عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. اور جب مردوں میں پوچھا گیا تو کہا کہ ان کے والدین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ورڈنگ، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سوال و جواب ہو رہا ہے اور حدیث بھی صحیح. اب اس کا معارضہ، اس کے مقابل میں یہ شخص کیا لا رہا ہے؟ یہ شخص یہ تو جا رہا ہے المستدرک للحاکم میں، اور دوسری بات کہہ رہا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو. بھئی اللہ کے رسول کا مقابلہ آپ جو ہے، یہی اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب جنگ جمل میں جاتی ہیں تو یہ شخص ان کو باغی کہتا ہے. یہی اما عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں اگر دکھائی دیتی ہے تو یہ اس شخص نے ایک ویڈیو میں باغی کا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور دوسرے جو صحابہ تھے مبشر بالجنہ صحابہ. اور یہاں صحیح بخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان کی بالمقابل کہتا نہیں المستدرک کی حاکم کی روایت دیکھو اور اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ وہ کیا کہتی ہیں. اب ذرا سنتے ہیں، وہ اس روایت کی دیکھ لیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر. اب اس بندے نے المستدرک للحاکم کی روایت پیش کی نا، آئیے آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا اس روایت کی. یہ المستدرک للحاکم روایت نمبر 4744 یہ روایت موجود ہے. اس میں واقعی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے یعنی روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. قیل فمن الرجال، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی مردوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے محبوب کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں؟ قالت زوجها، فرماتی ہیں کہ آپ کے شوہر یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر علی رضی اللہ عنہ. یہ روایت ہے مستدرک حاکم میں. یہ شخص صحیح بخاری صحیح مسلم کا نام لے کے سب کو بیوقوف بناتا ہے. اور یہاں یہ لائیو شاید کوئی پروگرام ہے اور اہل حدیث نے صحیح روایت پیش کی ہے جو بالاجماع صحیح ہے، اس کے مقابل میں یہ شخص ایسی روایت پیش کر رہا ہے جو مردود ہے، جو واہی روایت ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ، دیکھیں المستدرک للحاکم میں بہت ساری واہی تباہی روایات موجود ہیں. ان میں سے بہت ساری روایات کے نیچے امام حاکم رحمہ اللہ نے جو ان کی تلخیص ہے، انہوں نے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی تلخیص میں ان روایات پر نقد کر دیا ہے جن کو امام حاکم رحمہ اللہ جو تساہل میں نظر انداز کر گئے. اصل میں بعض اہل علم نے کہا کہ امام حاکم رحمہ اللہ نظر ثانی نہیں کر پائے اس کتاب کی اور وہ دنیا سے چلے گئے، اس لیے وہ چوک رہ گئی. تو پھر اس کو امام ذہبی رحمہ اللہ اور کئی اہل علم نے جو اس پہ کام کیا ہے اور اس کو نشاندہی کی ہے کہ کون کون سی روایتیں اس میں بہت ہی سخت ضعیف ہیں
یا ضعیف ہیں. تو یہ روایت جب آتی ہے تو امام ذہبی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں, اس کی سند میں ایک راوی ہے, اس کا نام ہے جمع ابن عمیر. جمع ابن عمیر, یہ سند میں ایک راوی, اور یہ المستدرک میں 2 جگہ ہے. پہلی جگہ جہاں یہ روایت آئی ہے اس کے نیچے امام ذہبی رحم اللہ کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں جمع بن عمیر متہم. جمع بن عمر متہم ہے. متہم یعنی متہم بالکذب ہے, یہ حدیث گڑھنے کا اس پہ الزام ہے, یہ سخت ضعیف ہے. تو متہم کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی متہم ہے. متہم کی روایت کیسی ہوتی ہے, صرف ضعیف نہیں ہوتی ہے, شدید ترین ضعیف ہوتی ہے, سخت ضعیف روایت ہوتی ہے. امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب کے نیچے جہاں حاشیہ ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کا, جو ان کی تلخیص ہے, تلخیص جو حاکم کے ساتھ جو چھپی ہوئی ہندوستان کا جو نسخہ ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر امام حاکم کی کتاب ہے اور اس کے جسٹ نیچے صفحے پہ امام ذہبی کی تلخیص بھی چھپی ہوئی. تو امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ متہم ہے, یہ راوی متہم ہے. اس کے بعد آگے دوبارہ وہ روایت ریپیٹ ہوتی ہے اور اس کو پھر امام ذہبی رحمہ اللہ نے حذف کر دیا کیونکہ یہ 2 بار یہ روایت آ رہی تھی. تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس پر شدید نقد کیا ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے, یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے, لیکن یہ شخص ترمذی سے نہیں پڑھ رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ سنن ترمذی وغیرہ سب کو سکھا کے رکھا ہے, حوالے دیتا ہے, اور جو ترمذی جو اس وقت ہندوستان میں موجود ہے وہ یا تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ ہے یا شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ ہے. دونوں نے ضعیف قرار دیا, دونوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی منکر کہا ہے, اور شیخ زبیر الزئی کی جو کتاب ہے انوار الصحیفہ اس میں انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. تو اس لیے یہ بھاگ کے یعنی ترمذی کو چھوڑ کے وہاں جا کے المستدرک سے حوالے دے رہا تاکہ کوئی پکڑ نہ پائے اس کو. اتنا بڑا ڈنڈی مارتا ہے. اچھا یہ اس کو بولتے ہیں ڈنڈی مارنا, اور اس کا اسٹوڈنٹ آ کے ہم کو کہتا ہے کہ ہم ڈنڈی مارے, صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہے ہیں, اور یہ مردود اور متہم راوی کی روایت پیش کر رہا ہے المستدرک سے. اس کو ذرا بھی شرم نہیں اور حیا نہیں کہ صحیح بخاری کی روایت کے مقابل میں, اللہ کے رسول کے قول کے مقابل میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول لا رہا ہے, اور وہ بھی مردود جو ثابت ہی نہیں ہے, اور سب کو پٹی پڑھاتا ہے سارے بیوقوفوں کو جاہلوں کو بٹھا کے کہ ہم صرف صحیح الاسناد روایتیں پیش کرتے ہیں, ان سے استدلال کرتے ہیں. تو اس لیے روایت ترمذی موجود ہے. اب یہ بہت بڑی جہالت ہے نا, کوئی روایت سنن ترمذی موجود ہے. آپ سنن ترمذی جو کتب ستہ کی کے اندر آتی ہے, جو ٹاپ 6 حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں, یہ اہل علم کا طریقہ ہے کہ جب حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں اگر ان 6 کے اندر کوئی حدیث ہے تو وہاں کا حوالہ دیا جاتا ہے, نہ کہ باہر جا کے دوسری کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو یہاں سے بھاگ کے وہاں کا حوالہ دیا تاکہ کوئی ویریفائی نہ کر پائے, تاکہ کوئی چیک نہ کر پائے, جلدی سے کسی کو پتہ نہ چلے. اس طرح کی مکاری جب سنن ترمذی موجود ہے. اچھا سنن ترمذی موجود ہے, سنن ترمذی سے کیوں بھاگا؟ کیونکہ اہل علم نے وضاحت کر کے, بلکہ جتنے لوگوں نے تحقیق کیا نا سب نے شیخ شعیب الارناؤط یا دوسرے محققین کی تحقیق دے کے سنن ترمذی میں سب نے ضعیف کر ڈالا ہے. یعنی میں نے تو اب تک جتنی بھی سنن ترمذی کی تحقیق دیکھی ہے سب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. بلکہ سنن ترمذی میں ایک یہی روایت دوسرے مفہوم کے ساتھ ایک دوسری جگہ ہے, وہاں پہ ایک اور وضاحت ہے. کیا وضاحت ہے؟ وہاں پہ جو ہے یہ حدیث نمبر سنن ترمذی کی روایت نمبر ہے 4206, اس میں ابراہیم بن سعید جو ہے سند میں ایک راوی ہے, وہ کہتے ہیں یعنی من اہل بیتہ. یعنی ایک تو روایت ضعیف ہے, ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے ایک راوی کیا تشریح کر رہے ہیں, یعنی من اہل بیتہ, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبوب تھی اور علی رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے. تو یہ من اہل بیتہ یعنی اہل بیت کے حساب سے, یعنی اہل بیت کی اگر بات کی جائے تو اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے محبوب فاطمہ رضی اللہ عنہا, اور اہل بیت کے مردوں میں بات کی جائے تو سب سے محبوب علی رضی اللہ عنہ. یہ حدیث کے ایک راوی نے تشریح کر رکھی, اور یہ آدمی الٹ بیان کر رہا ہے, اس کے بالکل الٹ بیان کر رہا ہے. ان کو کہے گا یہ بابے لوگ ہیں, نہیں منع, یہ نئے بابا گیری کر رہا ہے. کیا بابا گیری کیا اس نے؟ بابا گیری یہ کیا اس نے کہ وہ جو روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ کی صحیح روایت ہے, اس میں جب بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل بیت کو چھوڑ کر باقی لوگوں کی بات کی, یعنی اہل بیت کو چھوڑ دو, باقی لوگوں میں سب سے, باقی اہل بیت کے علاوہ جو دوسرے صحابہ ہیں اس میں خواتین میں سب سے افضل اما عائشہ رضی اللہ عنہ, اور مردوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, یہ روافض کی بات ہے. یعنی اس شخص کے رافضی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرے کسی شخص کو فضیلت دیتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت میں سب سے افضل کہا گیا ہے,
पूरी उम्मत में अहले बैत गैर अहले बैत सब उसमें शामिल हैं। वहां किसी ने भी वो कोई उस रवायत में किसी ने कोई वजाहत नहीं की कि अहले बैत को छोड़ के मुराद है। लेकिन ये रवायत जो इसने पेश की है, इस मफहूम की एक रवायत जो सुनन तिरमिजी में दूसरी जगह है, वहां रावी हदीस कह रहे हैं कि इससे मुराद अहले बैत, यानी वो उस शुबहे का रद्द करना चाहते हैं। किसी के ज़हन में आ सकता है कि भाई वो हदीस टकरा रही कि सही मुस्लिम वगैरह की रवायत में है कि सबसे अफजल फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में महबूब सबसे, और मर्दों में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे महबूब है। तो वो जो टकराव, उस टकराव को खत्म किया ये कहकर कि यहां जो बात कही गई है वो अहले बैत के ताल्लुक से कही गई है, ना कि पूरी उम्मत के ताल्लुक से की है। और इस शख्स ने उसको पलट दिया, बिल्कुल उसको उलट पेश कर दिया। बहरहाल रवायत भी ज़ईफ है, यानी रवायत सही ही नहीं है, वो ज़ईफ रवायत है जो इस शख्स ने पेश किया। ये एक नमूना मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से लोगों को उल्लू बना रहा है, किस तरह से वाही तबाही ज़ईफ, सख्त ज़ईफ रवायत पेश कर रहा है, और किस हदीस के मुकाबले में जो सही रवायत है, जो बिल इजमा पूरी उम्मत की नजर में सही है, सहीहैन में से जो रवायत आती है, उस शख्स, उस रवायत के खिलाफ ये शख्स जो है मुत्तहम रावी की रवायत पेश कर रहा है और डंके की चोट पर लाइव पेश कर रहा है, सबके सामने बयान कर रहा है, और ये डंडी मार रहा है, इस पर किसी की नजर नहीं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।